رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مولایا صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ مولایا صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و صحبک یا جد الحسن والحسین۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا اس کے پیارے حبیب مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف و توصیف کے بعد اللہ وحدہ لا شریک کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہم مسجد میں جمع ہیں۔ میرا رب ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ لازوال میں شرف قبولیت سے نوازے اور ہم سب کے لیے اپنی اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی قربت کا سبب بنا۔ پچھلے جمعۃ المبارک پر 7 اور 8 ستمبر کے حوالے سے ہم نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ختم نبوت اور انکار مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا
اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری شانیں اور خصوصاً ختم نبوت کا معاملہ ایسا معاملہ ہے کہ جس پر اجماع امت ہے، کل امت مسلمہ اکٹھی ہوئی اور عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے ایک قانون قائم ہوا، جس قانون کی برکت اور فضیلت ہے اور وہ لوگ اور ہستیاں جنہیں اللہ نے ختم نبوت کے لیے آج تک کام کی توفیق عطا فرمائی ہے، ان کی یہ کوششیں اور کاوشیں اور خصوصی طور پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان ہے اور معجزہ ہے کہ امت میں ہزارہا اختلافات کے باوجود امت نہ صرف اس پر اکٹھی ہوئی بلکہ قربانیاں بھی پیش کی۔ کئی لوگ آج بھی بیان کرتے ہیں کہ 10,000 کے قریب جانوں کا نذرانہ پیش ہوا، مگر تحریک ختم نبوت کامیاب بھی ہوئی اور عقیدہ ختم نبوت کا فیضان نصیب ہوا کہ وہ قانون بن گیا۔ وہ سلسلہ چونکہ جیسے ختم نبوت کا اور ماننے والوں کا تحریک ختم نبوت میں غلامی کی سند حاصل کرنے والوں کا جاری ہے، بالکل اسی طرح ختم نبوت کے حوالے سے اب جو مخالفت مرزا قادیان اور اس کا ایک سسٹم اور نظام، اب اس مرزا قادیان کے حوالے سے بھی اس کی اولاد کا سلسلہ بھی آج بھی جاری اور ساری ہے۔ کل یا پرسوں ہی کس ساتھی نے مجھے بڑا اسپیشلی وہ سینڈ کیا، وہ جیلم تک چیخیں نکل رہی ہیں عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے کہ جی یہ کیا رائے ہے کہ صرف ختم نبوت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے شان ہی ایسی عطا کی ہے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری شانیں، کہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا ایک انفرادی اور جھوٹی شان ہے، تو کہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امام الانبیاء والمرسلین ہونا، پھر کہیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساری کائنات سے افضل اور اعلیٰ ہونا، اور نہ صرف اعلیٰ ہونا بلکہ تمام مخلوق میں ایک حیران کن اور فضیلت کا شکار ہونا، یہ ساری شانیں میں اور آپ جہاں تک الحمد سے والناس تک جو بیان ہوا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہی ایسی شان ہے کہ اس شان کے حوالے سے ہر دور میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک منفرد مقام حضور کے اشاعت بیان کرتے رہے، حضور کے صحابہ سے لے کر آل بیت سے لے کر آج تک میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک یہ بھی بڑی خوبصورت شان ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت ایک تو ہے نا کہ دنیا میں بندہ بیان کرتا ہے، کوئی گروہ بیان کرے، جماعت بیان کرے، وہ بھی بڑی شان ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام اور مرتبہ اتنا افضل اور اعلیٰ مقام ہے اور اتنا حیران کن مقام اور مرتبہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام مخلوق ہی نہیں خالق کائنات کا رب اکبر بھی بیان کرتا ہے، اور نہ صرف بیان کیا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت اور مدحت جس انداز میں اور جس طرح اللہ نے کی ہے
شاید ہی دنیا میں کوئی بندہ اس انداز میں اور اس اچھوتے اور منفرد انداز میں حضور کی نعت پڑھ سکے۔ اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی ذکر فرماتا ہے، اور یہ ساری فضیلت ہے، یاد رکھے کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد اور میلاد کے حوالے سے جو کچھ بیان کیا جاتا ہے، جو یاد رکھنے والی تو بات یہ ہے کہ بابا میلاد میں بھی تو وہی ہے جو عام کانفرنسز میں ہوتا ہے، خطابات میں ہوتا ہے، گفتگوؤں میں ہوتا ہے، مگر حیران کن بات ہے کہ تھوڑا سا طبقہ اپنی شان اور فضیلت بیان کرنے کے لیے اس مقام پر اسے پریشانی بن جاتی ہے، اور وہ پریشانی یہ بنتی ہے کہ اب حیران کن بات ہے کہ بابا میلاد کا مطلب ہے پیدائش، پیدا ہونا۔ اب دنیا میں اللہ کی تعریف یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے، میرے حبیب اعلان فرما دے، قل هو اللہ احد، اللہ وہ ہے جو لا شریک ہے، جو واحد ہے۔ اللہ الصمد، قل هو اللہ احد، اللہ لا شریک ہے، وحدانیت کا تائیدار ہے۔ پھر فرمایا اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے۔ اب جب بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اسے کسی نے پیدا کیا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، جس کا مطلب یہ ہے کہ میلاد بہت بڑی دلیل ہے توحید کی، کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ تو اللہ کا حصہ مانتے ہیں، نہ اللہ کا جز مانتے ہیں، نہ میلاد کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر اللہ سے ہیں، بلکہ میں نے عرض کیا کہ میلاد کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ پیدائش۔ اللہ کیا ہے؟ لا شریک ہے، وہ ازل سے ہے، ابد تک ہے، ابد سے ہے، ازل تک ہے، نہ وہ پیدا ہوا نہ اسے کسی نے پیدا کیا، نہ اللہ کا میلاد ہے، نہ اللہ کی ایسی شان ہے۔ میں نے عرض کیا جب کچھ نہیں تھا تو اللہ تھا، جب کچھ نہیں ہوگا تو اللہ ہے۔ اب جب یہ ساری شانیں اللہ کی ہیں تو میلاد کا مطلب تو بابا یہ ہوا کہ پھر میلاد بہت بڑی دلیل ہے توحید کی، میلاد بہت بڑی دلیل ہے توحید کی، اس لیے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، نہ وہ پیدا ہوا نہ اس نے کسی کو پیدا کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ذات ہے کہ جن کا میلاد ہوا، پیدائش ہوئی سیدہ النساء حضرت بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا کے گھر میں۔ اور پھر میلاد مبارکہ جو پچھلے سال کے خطابات میں ہم نے جو سلسلہ بنایا تھا کہ میلاد منانا تو سنت پروردگار ہے، سنت الہیہ ہے، اس پر بھی انشاءاللہ ابھی اگر اللہ کو منظور ہوا تو آج میں صرف آپ کی خدمت عالیہ میں کہ میلاد کا انعقاد ہی صرف اس لیے کیا جاتا ہے کہ ہر شخص کو وہ علم ہو اور پتہ چلے، اور علم ہونا اور پتہ چلنے کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور فضیلت کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ جس فضیلت مقام اور مرتبہ سے مراد بھی یہ ہے، فریج بند کر شاید آج بند کرے کال چلنا کرے، مگر جنریٹر اگر ضرورت پہ کہ 2 بجے تو بعد چلائے۔ عرض کر رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان، فضیلت، مقام اور مرتبہ جس کا ساری بنیادیں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چرچا کرنا، تذکرہ کرنا، حضور کے گن گانا، حضور کی نعتیں پڑھنا، حضور کی ثنائیں اور حمدیں بیان کرنا، یہ ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں جو یاد رکھے۔ میں نے اس کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام صرف مخلوق بیان نہیں کرتی،
آپ کہیں میں نے کیا، آپ نے کیا، صحابہ اکرام نے کیا، تابعین نے کیا، تبع تابعین نے کیا، نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام خود بیان کیا۔ اور پھر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء اور مرسلین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تذکرے اور گن گاتے رہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو شان عطا کی ہے اور جو فضیلت عطا کی ہے اور مرتبہ عطا کیا ہے، اس شان فضیلت کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ حاضرین محترم و مکرم، جس شان فضیلت کا پتہ یہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے وہ مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے کہ جو مقام و مرتبہ کل کائنات میں اور کسی کو عطا نہ کیا۔ اور جو ذہنوں میں یہ پریشانی بنتی ہے، پھر فضیلت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک شان یہ رکھی کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام جتنا بیان کیا جائے، جس طرح بیان کیا جائے، جس شان کے حوالے سے بیان کیا جائے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان اور فضیلت کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ بندہ بیان کرنے والا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کو بیان کو کرتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ کسی کا اگر مقام بیان ہو تو وہ بلند ہو، نہیں، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور فضیلت یہ ہے کہ حضور کا جتنا تذکرہ ہوتا ہے اس تذکرے سے حضور بلند نہیں ہوتے، بیان کرنے والا بلند ہوتا ہے۔ اب اس پر سوشل میڈیا پر لوگ آ جاتے ہیں، فضیلت کے حوالے سے مسائل بن جاتے ہیں۔ میں نے اس کیا کہ یاد رکھیں مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شان یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ اللہ بیان کرتا ہے، اب اللہ کے بیان کرنے کے بعد اس کی جو حیران کن فضیلت ہے، اس لیے میں اور آپ اپنے مقام سے، اپنی گفتگوؤں سے حضور کو بلند نہیں کر سکتے کہ اللہ نے اپنے حبیب کا مقام ہی یہ بیان کیا کہ میرے محبوب میں نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا۔ اب اس میں سوچنے کی بات ہے کہ جہاں پریشانی بن جاتی ہے، جہاں ابھی مولانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز ہونے والا ہے، تو لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں غلامی ہے وہ فضیلت بیان کریں گے، میں جھنڈیاں لگاؤں گا، میں لائٹنگ کروں گا، میں گلیوں کو سجاؤں گا، میں لوگوں کو یہ اعلان کروں گا کہ نور والا آیا ہے۔ بابا کبھی کسی دوسری رائے کہ اس میں فضیلت کیا ہے، پریشانی کیا ہے، کبھی دل پر ہاتھ رکھ کے سوچیں کیا جتنی بڑی نعمت ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کیا اللہ کی اس انعام اور احسان کا شکر بجا لانا بھی پریشانی کا سبب بنتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے کہ جہاں ہزار تعویلات ہے، ہزار بحثیں کی جاتی ہیں، ان ساری ابحاث میں دو راستے ہیں۔ ایک راستہ یہ ہے کہ میں جو جھنڈیاں لگائے گا اس پر بھی اعتراض کروں گا، جو لائٹیں کرے گا میں اس پر بھی اعتراض کروں گا، اپنی سوچ ہے، اللہ نصیب کرے جن بھائیوں کی ہے۔ میں دوسری سوچ یہ ہے کہ مولانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی، میرے آقا کا اس جہان میں آنا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا، اور وہ مولانا مصطفیٰ کا کمال یہ ہے کہ پھر میلاد پر میں وہ جشن مناؤں گا اور جشن اپناؤں گا کہ جس جشن کے سامنے سارے جشن ہیج ہو جائیں۔ اب میں نے پھر اس کیا کہ حیران کن بات یہ ہے کہ پھر اس میں شریعت مطہرہ کے کون سے حکم کی نافرمانی ہے؟ اور اعتراض بھی وہ لوگ کرتے ہیں کہ شاید جن کا ہر قدم اٹھانا شریعت مطہرہ کا وجود نہ رکھتا ہو، یاد رکھیں حضور کی فضیلت، مقام اور مرتبہ اللہ نے وہ کمال عطا کیا ہے، مرتبہ عطا کیا ہے کہ جس مقام و مرتبہ کے ہوتے ہوئے میں نے کیا کہ سوچنے کی بات ہے۔ اب حضرت آدم ذکر کرتے ہیں، وہ جی قرآن حکیم میں نہیں ہے، اب حضرت آدم کے ذکر کا کیا فائدہ ہے؟ اور حضرت آدم سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں ذکر ہے، جہاں جہاں تذکرہ ہے،
بلال نہیں؟ تو بلال بھی ذکر مصطفیٰ ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ وہ شان مصطفیٰ ہے. اب شان مصطفیٰ کی بڑی دلیلیں ہیں، مگر میرے سامنے قرآن حکیم یہ دوسرا پارہ ہے. حیران کن خالق ہے وہ رب ٹھہرا. میری نہ ذاتی رائے ہے نہ ترجمہ ہے، یہ عرفان القرآن سامنے ہے. اب دنیا جہان کے مترجمین کو دیکھ لیں. ہے کیا؟ اللہ فرماتا ہے سیقولو، میرے محبوب کہیں گے. کون؟ سفہاء، پاگل لوگ. من الناس، لوگوں میں سے جو پاگل ہیں. سیقول السفہاء من الناس، عنقریب وہ جو جلے ہیں وہ کہیں گے ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کہ بابا انہیں کیا ہو گیا. کن کو؟ کہ ان لوگوں کو کہ پہلے تو منہ کسی اور طرف کرتے تھے، اب اس طرف منہ کرنے کی بجائے قبلہ کی طرف کر دیا. اتنی سی بات ہے. اب جب اتنی بات ہے تو اتنی بات قرآن کی اس آیت کے حصہ میں بیان ہو گئی. بیان. اب یہی بات اگر بندہ دہراتا ہے، پھر کرتا ہے، پھر کرتا ہے، پھر کرتا ہے، تو آپ کو علم ہے سننے والا بندہ کہے گا پتہ نہیں یہ مولوی صاحب نے یہ الفاظ کتنی بار دہرائے، یہ الفاظ کتنی بار کہے. بابا لوگوں کی رائے پر بندہ جائے گا عرب ملکوں میں، وہ واپس آتا ہے تو پریشان ہوتا ہے. انہوں نے تو کہا کہ یہ بھی بدعت ہو گئی، یہ بھی شرک ہو گیا، یہ بھی یہ ہو گیا. حالانکہ خدا کے نام پر یہ اسے چونکہ علم ہوتا ہے، میں جسے بدعت 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 کہہ رہا ہوں اسے تعریف بھی نہیں آتی کہ بدعت بلا کیا ہے، کہتے کسے ہے. اگر اسے صرف ایک لمحہ کے لیے اس کے دل پر ہاتھ رکھے، اس سے کہے اللہ کو جواب دینا ہے، اتنا تو بتا یہ جو تو مفتی بنا ہے یہ بدعت کیسے ہو گئی. جیسے ہمارے ہاں یہ پچھلے سال پروگرام ہوا، قریبی در مسجد ہے، وہ مولانا صاحب تشریف لائے. انہوں نے کہا کہ مجھے ختم پڑھنا پڑھانا اس لیے اچھا نہیں لگتا کہ یہ مولوی کا لالچ ہے. اچھی بات ہے، سلام ہے. انہوں نے کہا اس کا انکار کر دیں. ٹھیک ہے جتنا پڑھے ختم. سبحان اللہ. کچھ وقت گزرا تو وہ ہمارے ساتھ کبھی کبھی آتے ہیں ہماری مسجد میں بھی، ان کے منتظمین میں نے کہا بابا ہمیں تو ختم میں بڑا ملا، 500,000 مل گیا، اس کے علاوہ وہ کما ختم ہے. صرف اب جب وہ ہستی تشریف لائیں ان سے کہیں کہ ختم پر تو اعتراض ہے. مان لیا کوئی اعتراض نہیں. وہ جی مولویوں نے کھانا بنایا ہوا ہے، صرف آپ پوچھ کے بتائیں، ہمیں تو پورے سال بھی 50,000 نہ ملا. میں نے ان سے پوچھا کہ وہ جو خطاب کرنے ہستی آئی تھی آپ نے ان کی خدمت نہیں کی؟ ماشاءاللہ کی تھی ہے جی خدمت. کتنی کی تھی؟ یہ 50,000 دیتا ہے. میں نے 10 بستہ کاغذ، آپ ناراض نہ ہو، کبھی کبھی نماز پڑھنے آتے ہیں آپ سخت ہو جائیں، ان سے پوچھیں کہ یہ 50,000 جائز ہے؟ مگر جائز کیوں ہے؟ اس میں مولوی کی اپنی ذات ہے. جہاں ہماری ذات ہوگی وہاں وہ سرخ کمال والا بھی، وہ کوئی اور والوں کا سلسلہ ہو، وہاں جہاں مسئلہ بنے گا وہ مسئلہ اصل میں ختم نہیں، بدعت بھی نہیں، شرک بھی نہیں. مسئلہ اصل کیا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی عالی صفات سے اس حبی اور عشقی تعلق کو ختم کر. میں نے کیا آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کیا کہ اللہ ہے، دنیا کا کلام نہیں، دنیا کے کسی بندے کا. وہ جو کوئی رومال پکڑے اسے گریبان سے پکڑ دے. بابا اتنا تو بتا قرآن کیا کہتا ہے، تو کیا کہتا ہے کہ اگر وہ جی ہر وقت ذکر مصطفیٰ فوتگی پر، خوشی پر، غمی پر، پیدائش پر، ہاں یہ میرے اللہ کی سنت ہے، قطعاً نہ مانے کہ میری بات ہے، اس لیے کہ مانے کہ یہ میرے اللہ کی سنت بھی ہے، میرے اللہ کا طریقہ. حضور کا ذکر کرنا اور اتنا کرنا، ذکر مصطفیٰ اس انداز میں کرنا کہ پھر وہاں سارے ذکر نیچے چلے جائیں، ذکر مصطفیٰ ان سارے ذکروں میں بڑھ جائے. یہ سنت مصطفیٰ. یہ کیا ہے؟ یہ سنت مصطفیٰ تو ٹھہری، یہ اللہ کی سنت ہے. اب کہیں گے کیسے؟ آج گھر جائیں 5 منٹ نکالیں، دنیا جہان کے کوئی یہاں ہمارے الحمدللہ میں کوشش تو کرتا ہوں جو
جو لوگ قرآن پاک لاتے ہیں ان سے کہیں کہ حضور محبت کے ساتھ وہ قرآن لایا کریں جو ترجمے والا ہو۔ اور یہ ہماری ساری الماریوں میں کہ صرف شیخ الاسلام کا ترجمہ نہیں پڑھا، وہ بھی پڑھا ہوتا ہے، مگر دنیا جہان میں جو مترجم ہے اس لیے کہ کسی کو نکالیں۔ دیکھیں تو صحیح بھیا، گھنٹے پونے گھنٹے کا جو خطاب ہے وہ سارا یہ تھا کہ ذکر مصطفیٰ، ہم جا کے کبھی نالین لگا کے چلے جائیں، کبھی یا سید یا رسول اللہ کا نعرہ، نہیں 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 نہیں، ہاں یہ نہیں نہیں اس لیے ہے کہ تعلق مصطفیٰ نہیں، ورنہ یہ الحم سے بنداز تک اللہ نے قرآن میں جو سب سے زیادہ ذکر کیا ہے، بار بار کیا ہے، بانوں بانوں سے کیا ہے، وہ کیا ذکر ہے؟ وہ ذکر مصطفیٰ۔ وہ کیا ذکر ہے؟ ذکر مصطفیٰ۔ اب کہیں گے کیسے؟ میں نے عرض کیا کہ بات تو ہو گئی کہ سیقول السفہاء من الناس ما ولاھم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، بات ختم ہو جانی چاہیے۔ اللہ پھر فرماتا ہے قل للہ المشرق والمغرب، میرے محبوب اعلان کرنے مشرق بھی اللہ کی، مغرب بھی اللہ کا۔ پھر یہدی من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، الی صراط مستقیم۔ شرط یہ ہے کہ ہر کوئی چلنے والا یہ دعویٰ نہیں کر سکتا میں سیدھا۔ یہاں بات آئی، اب ہونا یہ چاہیے کہ میرے اللہ یہ تیرے محبوب کی نعتوں کی کتاب تو نہیں ہے کہ جس میں ذکر مصطفیٰ اس انداز میں اور بار بار۔ اللہ فرماتا ہے ہاں قرآن ہے، کوڈ آف لائف ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، قیامت تک رہنے والی ذات وہ قرآن ہے۔ مگر بندے یہ بھی سن، یہ ایسی کتاب ہے کہ جو کوڈ آف لائف بنتی تب ہے جب نعت مصطفیٰ پڑھی اور سنی جائے۔ نعت مصطفیٰ وہ ہے کیا؟ اب میں نے عرض کیا کہ اب پھر ہے، اللہ کہتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ یہ ساری باتیں جب ہو گئی نا، بعض اوقات رائٹر بھولتا ہے، اللہ تو نہیں بھولتا، وہ بھول چوک سے پاک، ان سارے تصورات سے پاک، میرے مالک قبلہ کا ذکر ہو گیا۔ اللہ پھر فرماتا ہے وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ۔ پھر ذکر ہوا، پھر ذکر کیا وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ یہاں تک جو ذکر کیا وہ تحویل قبلہ کا ذکر کیا، تحویل ذکر کے بعد تحویل قبلہ کے بعد پھر اللہ کہتا ہے، اور اب بڑا خوبصورت سا انداز کیا، اللہ فرماتا قد نری تقلب وجهک فی السماء۔ اب دماغ میں آپ کو علم ہے اوپر آسمان کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، منع ہے، یہ شرط ہے، اس میں بڑے مسائل بھی فوقا، مگر اللہ فرماتا ہے میرے حبیب آپ کا چہرہ انور بار بار اوپر اٹھنا میں دیکھتا ہوں۔ میں اب اللہ کی شان ہے میرے مالک جب تیرے حبیب کا قد نری تقلب وجهک فی السماء، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھتا ہوں اور دیکھ رہا ہوں، اور پھر کیا ہے اب تھا یہ کہ وہ چہرہ مصطفیٰ بار بار اٹھنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مانگا تھا؟ میرے اللہ جب سب کچھ میری مرضی کا دیا ہے اب قبلہ بھی میری مرضی کا دے۔ اب قبلہ بھی میں نے عرض کیا کہ آج آپ جائیں، یہ پہلا رکوع ختم ہو رہا ہے فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ تک، اب تک مترجمین کو پڑھے۔ اب یقین کیجئے اس میلاد کا یہ صدقہ ہے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ ایسا ہے کہ پورا رکوع ختم کرنے کے بعد آپ حیران ہوں گے کہ یار اذکار سارے اپنی جگہ رب جو ٹھہرا، مگر وہ خالق ایسا ہے کہ اس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارکہ کیا ہے، اور کیسے کیا؟ بابا تحویل قبلہ تو پہلے کر چکا،
سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا۔ اعلان بھی ہو گیا، اور اللہ کہتا کیا ہے؟ کہتا ہے میرے حبیب تیرا چہرہ مبارک بار بار اوپر اٹھنا اور نیچے آنا، پھر اوپر اٹھنا پھر نیچے آنا، پھر ہی ہو سکتا ہے نا۔ قَالَ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، میرے محبوب میں نے دیکھا ہے، اور کیا کہا؟ اب اللہ پر فرما سکتا تھا میرے حبیب میرا حکم ہے کہ تو اپنا چہرہ مبارک قبلہ کی طرف کر لے، نہیں کہا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چہرہ مبارکہ اپنا اس مغرب کی طرف بھی کر لے، نہیں کہا۔ یہ مشرق کو چھوڑ دے، نہیں کہا۔ اعلان کر دیا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، میرے محبوب مشرق و مغرب تو میرا ہے، میں مالک ٹھہرا۔ جب میں مالک ٹھہرا تو اس مالک ہونے کا مطلب یہ ہے اب تیرے اوپر چھوڑتے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم تو کہتے ہیں نا اللہ کی مرضی کے علاوہ کسی کی نہیں۔ جس نے کہا وہ مشرک ہو گیا، ٹھیک ہے، کیا کہنے، وہ مشرک اپنی جگہ ٹھہرا، مگر بابا میں نے تو عرض کیا قرآن ہے، اللہ نے کہا ہی نہیں کہ میرے محبوب میرا حکم ہے، میری مرضی ہے۔ بدعت ہو گئی تھی وہ جی یہ معاملہ ہو گیا، نہیں اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میرے محبوب تیرے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، کعبہ بھی میرا ہے، بیت القدس بھی میرا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ بیت القدس تیری مرضی ہے، نہیں سونیا، جس طرف تیرا ارادہ ہے، جو تو چاہتا ہے، میں اللہ اعلان یہ کرتا ہوں جیڑی تیری مرضی ہے کوئی میں اللہ کی مرضی۔ اب کہتے ہیں نا میرے اللہ تو راضی ہو جا، نہ پریشان ہو، دل پر مضبوط ہاتھ رکھے، اللہ کا قرآن ہے، اور یہ جو آپ کے پیچھے پڑتا ہے بدعت ہو گئی، شرک ہو گیا، وہ حاجی جلدہ والا اسے پکڑ لے بازو سے، وہ کجرا گالتے سن، قریب تو آ، کیا ہوا؟ تو کہتا ہے شرک ہو گیا، اللہ کہتا ہے سونیا جدھر تیری مرضی ہے تو منہ پھیر لے، جدھر تو منہ پھیرے گا وہ قبلہ ہو جائے گا۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، پھر خالق کائنات نے پھر یہی فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ، یہ سارا ذکر کرتے ہوئے پھر خالق کائنات اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے پھر اعلان یہ کرتا ہے، پھر مرضی کی بات۔ پھر کہا نا کہ میرے اللہ ہم تو کہتے ہیں کہ تو راضی ہو جا، بلا شبہ ایمان ہے، ہم سب چاہتے بھی یہ ہے۔ پھر ایک اور جگہ اللہ فرماتا ہے، بابا سوچنے کی بات یہ ہے کہ آسان بات تھی، میرے مالک کو علم تھا کہ جب چہرہ اس طرف ہے۔ اب یہ حدیث مبارکہ چونکہ آپ کو علم ہے بدر کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارکہ سے نکلا کہ اللہ کے فرشتے مدد کے لیے آئیں گے۔ اب اس پر بھی مسئلہ ہے کتنی ہوگی، حضور نے جو کہا وہ ہو گیا۔ حضرت جبرائیل دوڑے گئے، واپس جب بدر فتح ہو گیا، بدر فتح ہونے کے بعد جب جبرائیل، سیین کی روایت ہے، جب واپس جا رہے ہیں تو اب آسمان ایک نظام ہے، ترتیب ہے آنے جانے کی، آسمان دنیا پر دستک دی، من دقل باب کون؟ کالا جبرائیل، بابے آسمان والا کہتا ہے من جبرائیل، کون جبرائیل؟ اب کہیں گی کسی سے بیان کرے نا جی، ہاں جی بابا تصور یہ ہے کہ یا تو حدیث نہ ہو، اور اگر ہے تو اس کا مطلب ہے مقام مصطفیٰ یاد رکھ لیں، کوئی میرے سمیت مولوی دوسری قبر میں نہیں جائے گا، اور یہ بہانہ بھی نہیں چلے گا۔ بندے کو سب کچھ آتا ہو، کاروبار کرنا آتا ہو، وہ ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، پروفیسر ہو، اور وہ صرف کہے کہ میں قبر میں جا کے بہانہ کروں گا میں نے حاصل کچھ نہیں کیا، نہیں۔ اللہ نے وہ بندے نکیرین رکھے ہی اس لیے ہے کہ وہاں بہانہ چلے گا ہی نہیں۔ ان میں ایک سافٹ ویئر ہے، وہ اپڈیٹڈ ہے، وہ تو پوچھتے ہیں بتا امر ربک، دوسری بات ہی نہیں۔ ماں دینک، اللہ دا یا ساتھ کر وہ کہتے ہیں نہیں،
ربوں کا ماتینوں کا۔ اب جب یہ دونوں باتیں ہوں گی، تیسری بات ہے کبھی انکار کروا دے۔ دنیا میں مائی نے ایسا محدث پیدا ہی نہیں کیا جو حضور کے قبروں کے سوال اور سب سے بڑا سوال حضور کی ذات کے متعلق انکار کر سکے۔ ہے تو لائن کیا؟ قبر میں روشنی بھی نہیں، بلب بھی نہیں ہے، وہ لائٹیں بھی نہیں، جنریٹر بھی نہیں، ہاں سب کچھ نہیں، پر ایک ہے، آج تعلق خدا مصطفیٰ سے۔ آج دل میں صرف یہ نہیں کہتا کہ صرف جھنڈیاں لگانا ہی، صرف لائٹیں لگانا ہی، مگر یہ کہا ہے کہ جھنڈیاں لگانے سے کچھ مسئلہ۔ یہ کہاں سے بات ہے بابا؟ آج جھنڈیاں لگا، اور وہ حدیث مبارکہ کیا ہے کہ حدیث مبارکہ کے الفاظ یہ نہیں کہ اب کیا کہتا ہے، حدیث مبارکہ کے الفاظ کہ اب نہ ما کنت تقول، بتا دنیا میں کیا کہا کرتا تھا۔ کیا ترجمہ ہے؟ دنیا میں کیا کہتا تھا؟ مصطفیٰ کی نعتیں پڑھتا تھا یا نہیں؟ فضیلت مانتا تھا یا نہیں؟ گن گاتا تھا یا نہیں؟ اس میں احمد کے تذکرے کرتا تھا یا نہیں؟ اگر کیے ہیں، رب محمد کی قسم ہے یہاں لائٹیں لگائیں، ان کی روشنی قبر میں جائے۔ ان کی روشنی کون سی لائٹیں؟ گھروں میں فانوس بھی جلاتے ہیں، لائٹنگ بھی کرتے ہیں، کروڑ روپے لگا دیتے ہیں، ان میں سے کچھ حصہ نکالے مصطفیٰ کے لیے۔ میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا میلاد کے لیے شرط ہی نہیں، قاری صاحب آئے، مولوی صاحب آئے، گھر میں بیٹھے دو چار لوگ مل کر جیسے ٹوٹے پھوٹے انداز میں مصطفیٰ کا تذکرہ کریں، رب محمد کی قسم ہے ساری رات کی نفلیں کوئی پتہ نہیں قبول ہو یا نہ ہو، ساری رات کی نفلیں، لائٹ بھی بند ہے، آپ چکرے مارتے رہے، ممکن ہے جاتے ہوئے ریا کے لیے ہو، دکھاوے کے لیے ہو، مگر میرے آقا کی شان یہ ہے حمد و ثنائے مصطفیٰ کے لیے اب جو کرتے ہیں، جہاں کریں گے، جیسے کریں گے، حلیمہ میں تیرے مقدرہ تو صدقے آواز بعد میں نکلتی ہے، میرا اللہ قبول پہلے کرتا ہے۔ میرا اللہ اس یہی وجہ ہے کہ تسبیحات سے بڑا ذکر ہے، اذکار سے بڑا ذکر ہے، سارے ذکروں سے بڑا اسم اعظم ہے۔ وہ اسم اعظم یہ ہے کہ جب مسجد نبوی کے وہ ظہوری نے بڑا خوبصورت کہا مینار نظر آئے، رب محمد کی عزت کی قسم ہے سب کچھ حاصل ہو گیا۔ ذکر مصطفیٰ، تذکرہ مصطفیٰ، چرچہ مصطفیٰ، میرے حضور کے گن، میرے آقا کے چرچے اور تذکرے، یہ صرف بریلوی لوگ نہیں کرتے، یاد رکھ لیں یہ وہ سنت ہے جو میرا اللہ میرے محبوب کے گن گاتا، میرا اللہ میرے محبوب کے ترانے کہتا ہے، میرا اللہ میرے محبوب کی نعتیں پڑھتا ہے۔ بابا اس سے بڑی فضیلت کیا ہوگی؟ ساری دنیا اس کی ہم نے بیان کرتی ہے، وہ جب بھی ذکر کرتا ہے اب ہونا تو یہ چاہیے وہ کہے میرے حبیب میری مخلوق ہے، میرا بندہ جو ٹھہرا، وہ کہتا ہے نہیں سونیا مخلوق تو میری ہے پر والے قوم کا محبوب تعلق یہ ہے کہ تیری قوم۔ ابو جہل نے کہا نا یا اللہ اگر محمد سچا ہے آسمان سے پتھر نازل فرما، میرا اللہ کہتا ہے میرے حبیب تیرا چہرہ ہے، تیری ذات ہے، تیری ذات کی قسم ہے تو نہ ہو۔ میں ابو جہل کے منہ سے آواز بعد میں نکلے بل پہلے کر۔ اور کیا کہا؟ میرے حضور کہتے ہیں میرے اللہ اگر تو میرے عذاب دے تو تیری مرضی، اور اگر تو کرم کر دے تو تیری مخلوق جو ٹھہری، مگر مخلوق ٹھہرنے پر وہ اللہ کہتا ہے محبوب مخلوق کی تعریف یہ ہے کہ وہ مخلوق بعد میں ہے، غلام تیری۔ آج بھی غلام اللہ ہونے سے پہلے شرط ہے غلام رسول ہونا۔ جو غلام رسول نہ ہوا وہ جو مرضی ہوتا رہے۔ اور میں چونکہ وقت بھی تبدیل کیا ہے، آپ تھوڑا سا
تشریف لایا کریں جلدی، الحمدللہ تعالیٰ آئندہ سے کوشش کریں گے، اگر بجلی نہ گئی تو سوا دو مفتیان کی خدمت میں بھی، اور اگر بجلی جاتی رہی اسی روٹین میں تو انشاءاللہ 20 منٹ پر کوشش کریں گے جماعت کروانے کی۔ تو یاد رکھیں فضیلت مصطفیٰ کا یہی مقام اور مرتبہ۔ اور پھر دوسری بات کہ پچھلا خطاب کیونکہ ختم نبوت پر تھا تو مجھے وہ کچھ چنگاریاں نظر آئی ہیں ہمارے ارد گرد بھی، کئی بھائیوں کو بھائی میرا الحمدللہ تعالیٰ یہ پختہ اور پکا ایمان ہے ختم نبوت پر، بیان کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، مگر تھوڑا سا ہی اس بیان ہونے کا مطلب یہ ہوا ہے کہ پھر بڑی جگہوں پر چنگاریاں ہوئی۔ ایک مسئلہ ہے جو میں اکثر دیکھتا ہوں، وہ جو بچے ہیں یا چلو جی جمعہ شغل میں ادا کرتے ہیں انہیں تو سلام ہے، ہمارے ہاں جمعہ کی شرط ہے عربی خطبہ جو ہوتا ہے وہ مسجد میں سننا۔ وہ شاگرد ہے، میں نے ایک بار بیان کیا تو وہ کہتے ہیں جی میں گھر سے نکلتا ہوں تو آواز میرے کانوں میں آتی ہے، آواز سے کام نہیں چلتا، یہ صرف آڈیو نہیں ویڈیو ہونا بھی شرط ہے، یعنی آپ موجود بھی ہوں، لہذا اگر آپ کا عربی خطبہ رہ جائے، بے شک میں نے شروع کیا آپ نے نہیں سنا تو جمعہ پھر بھی پڑھیں، یہ نہیں کہہ رہا کہ نہ پڑھیں، جمعہ پڑھیں، پر جمعہ کے ساتھ احتیاطاً ظہر کی نماز بھی ادا کریں، چونکہ عربی خطبہ واجبات نماز میں ہے، اور جب نماز کا واجب رہ جاتا ہے یا کوشش کریں پیران نظام کی بارگاہ میں سلام کرتے ہوئے جلدی تشریف لے آئے تاکہ عربی خطبہ سے قبل بندہ پہنچ جائے اور اس کا جمعہ صحیح معنوں میں ادا ہو سکے۔ میرا اللہ مجھے اور آپ کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت الفت میں دوام اور استقامت عطا فرمائے، اور قبر اور حشر میں حضور کے دیوان حمد کے نیچے کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔